بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات بر اعظم، سات سمندر، سات زمین، سات آسمان سے زیادہ بڑی یہ تسبیح ہے۔ روزانہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی وسعت، کائنات کا پھیلاؤ اور آسمان و زمین کی گہرائی جب انسان کے شعور میں داخل ہوتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کس عظیم ہستی نے پیدا کیا؟ ایک طرف سات آسمان جن کی بلندی کا اندازہ انسانی آنکھ نہیں لگا سکتی، دوسری طرف سات زمینیں جن کے اندر کا علم انسان کی سائنس بھی مکمل طور پر نہیں جان سکی، پھر سات سمندر جن کی گہرائیاں، حیات اور طاقت ناقابل تصور ہے، اور سات براعظم جن پر قومیں، سلطنتیں، تہذیبیں اور انسانیت کی کئی ادراک گزر چکے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے والی، چلانے والی اور ان پر مکمل اختیار رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں، ہر موج میں، ہر ہوا کے جھونکے میں، ہر دھڑکتے دل میں، ہر آسمانی رنگ میں اور ہر زمینی حرکت میں جو حقیقت جاری و ساری ہے، وہ آج کی یہ تسبیح ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دنیا کی وسعت کو اگر آنکھ بند کر کے محسوس کیا جائے تو یہ سوچ کر ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے اور وہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ سات بر اعظم، سات سمندر، سات زمینیں اور سات آسمان، یہ سب ہماری انسانی عقل کی حدود سے باہر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز اللہ کے نزدیک عظمت رکھتی ہے وہ ہے ذکر، اور اس ذکر میں سب سے بڑی چیز تسبیح ہے، جو مومن کے دل کو زندہ، روح کو روشن اور تقدیر کو بدلنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کیسا عظیم کلام ہے جو سات آسمانوں سے اونچا ہو، سات زمینوں سے گہرا ہو، سات سمندروں سے وسیع ہو اور سات براعظموں سے زیادہ قیمتی ہو۔ یہ کوئی عام کلام نہیں بلکہ وہ کلمہ اور وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان اور ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو تسبیحات ہیں جو سات آسمانوں کی وسعت سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو دل سے، اخلاص سے، توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین کے گرد اس کے گناہوں کو دھوکہ دیتی ہے اور عرش الہی کے قریب اس کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو گناہوں کی زنجیروں کو توڑتی ہے، پریشانیوں کی دھند کو صاف کرتی ہے، غربت، بیماری، دل کی بے سکونی، گھریلو جھگڑوں اور رزق کی تنگ دستی جیسے مسائل سے نجات دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ محض 5 سے 10 منٹ نکال کر صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے تو اس کے زندگی کے اندر حیران کن تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ہمارا رب جس کے اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے، وہ بندہ مومن کے ذکر سے خوش ہوتا ہے؟ سبحان اللہ! ہمارا خالق ہمیں اپنے ذکر کے ذریعے اپنے قرب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرْنِی اذْکُرْکُم۔ ترجمہ: تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اسے ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کی تسبیح کی جانب، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز پڑھا کرو، اس پڑھنے سے سات براعظم، سات سمندر، سات زمین، سات آسمان سے زیادہ بڑی تسبیح ہے یہ، اور اس کے پڑھنے سے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ذکر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلامات کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کی بدولت آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفا ملے گی، دشمنوں سے حفاظت ہوگی اور آخرت میں نجات کا سبب یہ عظیم تسبیح بنے گی۔ تو آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی افضل ہے، اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے اس تسبیح کا ورد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ایک تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی پسندیدہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو بھی آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا تیموری داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس تسبیح کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 7 بر اعظم 7 زمین 7 آسمانوں سے بڑی اس تسبیح کے پڑھنے پر بے تحاشا مال و دولت، عزت، شہرت عطا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ ان تسبیح کے کلمات میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ رحم فرمائیں گے، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔